پوری دنیا میں چیخ چیخ کے کئی اشروں سے ہمیں بتا رہے تھے کہ پاکستان کے اندر موسمیاتی تبدیلیوں کے بہت زیادہ نقصانات ہوں گے اور آنے والی جنگ جو ہے وہ پانی کے اوپر ہوگی۔ تو وہاں پر 200 سال کے چیڑ اور دیار کے قیمتی درختوں کو چوری کیا جاتا تھا، کاٹا جاتا تھا۔ تو جہاں سے وہ درخت 200 سال کا کٹتا تھا، میں اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا پودا لگا کے یہ پیغام دیا کرتا تھا کہ 200 سال پہلے یہ پودا کسی نے لگایا تھا، تو آج میں یہاں پر لگا رہا ہوں، اس کی بھی اگر عمر اتنی ہوئی تو ہماری آنے والی کئی نسلوں کو وہ فائدہ دے گا۔ ہم سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں نیم کو۔ نیم ایک ایسا درخت ہے جو 24 گھنٹے آکسیجن دیتا ہے، اس کی چھاؤں بہت ٹھنڈی ہے، 200-250 سال اس کی عمر ہے۔ اس کے بعد ہم ارجن کہتے ہیں، اس کے بعد ہم جامن کہتے ہیں، وہ پھل بھی دیتا ہے اور سایہ بھی دیتا ہے۔ اسی طرح پلکن ہے، وہ بہت گھنا چھاؤں دیتی ہے۔ تو میں نے پھر یہ کیا، 2017 میں چائنا بارڈر سے چلا گوادر تک گیا، 34 دن کا سفر کیا، 2018 میں 73 دن کا کر دیا، 2019 میں 105 دن کا میں نے سفر کیا پورے پاکستان کا۔ اس میں میں نے جھیلوں کی صفائی کی، آبشاروں کی صفائی کر کے پیغام دیا کہ میرا ملک پوری دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہم چھوڑتے ہیں نا، اگر یہ درخت اپنے اندر جذب نہ کریں تو میں سمجھتا ہوں اس دنیا کے اندر سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا درختوں سے ہم نے پیار کرنا ہے، کوئی خوشی ہو یا غمی ہو، سالگرہ ہے، کیک لے کے جاتے ہیں لے جائیں، لیکن ایک پودا بھی لے کے جائیں۔ یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم، ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں غلام حیدر، اور آج میرے ساتھ بڑے خاص شہری موجود ہیں جن کا نام ہے غلام رسول پاکستانی۔ آپ نے اپنی آپ مدد کے تحت لاکھوں پودے لگائے ہیں، اور آج سے ہم یہی ان سے جانیں گے کہ یہ جو پودے نے لگائے ہیں، ان کے لگانے کا مقصد کیا تھا، کتنے اب تک یہ پودے لگا چکے ہیں، اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کم کرنے کے حوالے سے ان کو یہ خیال کیسے آیا۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ریڈیو پاکستان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ جی، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ جی، آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، یہ جو آپ کا نام ہے غلام رسول پاکستانی، یہ آپ نے خود رکھا، معاشرے نے یہ آپ کو نام دیا ہے، یا گھر والوں نے یہ نام رکھا ہے؟ بڑا یہ مثالی نام ہے۔ اصل میں نہ تو قومیت کے اوپر کام کر رہا ہوں، نہ عصبیت کے اوپر کام کر رہا ہوں، میں اپنے پیارے ملک پاکستان کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اس لیے میں نے اپنے نام کے ساتھ پاکستانی رکھا، اور یہ بالکل یونیک نام ہے۔ میرا خیال ہے کوئی ایک آدھ نام ہو سکتا ہے اور پاکستانی، ورنہ یہ 24 کروڑ 25 کروڑ عوام میں یہ پہلے 2-3 ناموں کے اندر یہ شامل ہے۔ اب وہی نا، جیسے کہ ہم سب پاکستانی ہیں، ہماری نیشنلٹی پاکستانی، لیکن آپ نے بڑا یہ چن کے نام کے ساتھ ملایا پاکستانی، تو یہ آپ کی اپنی چوائس ہے؟ جی، میں اصل میں چائنا بارڈر سے گوادر اور خیبر ٹو کراچی ہر جگہ پر پلانٹیشن کے حوالے سے نہ صرف ہم پودے زمین کے اندر لگا رہے ہیں، بلکہ لوگوں کے دل اور دماغ کے اندر بھی پودے لگا رہے ہیں۔ تو پورے پاکستان کے اندر ایک نمایاں مقام ہم رکھتے ہیں شجرکاری کے حوالے سے، موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے ہم جو کام کر رہے ہیں، تو اس لیے میں نے اپنے نام کے ساتھ پاکستان لگایا، اور میری ہر تصویر کے اندر میرے دل کے اوپر جھنڈا لگا ہوا آپ کو نظر آئے گا، تاکہ وہ تصویر جب سوشل میڈیا پر کہیں پر بھی جائے، کوئی بھی دیکھے تو اس کو پتہ چل جائے کہ یہ پاکستان کے اندر پلانٹیشن ہو رہی ہے۔ یہ آپ کو شجرکاری کا خیال کیسے آیا؟ چونکہ یہ شجرکاری جو آپ لاکھوں پودے لگا رہے ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت لگا رہے ہیں، تو اس کا آپ کو خیال کیسے آیا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو بھی کم کیا جائے اور شجرکاری کی جائے تاکہ معاشرے کو اس کا فائدہ ہو؟ یہ بیسکلی آئیڈیا کس کا ہے؟ اصل میں پوری دنیا میں چیخ چیخ کے کئی اشروں سے ہمیں بتا رہے تھے کہ پاکستان کے اندر موسمیاتی تبدیلیوں کے بہت زیادہ نقصانات ہوں گے اور آنے والی جنگ جو ہے وہ پانی کے اوپر ہوگی۔ تو جب میں نے اس کے اوپر دیکھنا پڑھنا شروع کیا، سرچ شروع کی، تو پتہ چلا کہ ہم درختوں کی بے دریغ کٹائی کر دیں گے، اور اس کے بعد ہمارے جو یہ موسم ہے اس کے ساتھ جب چھیڑ خانی کریں گے تو بارشیں کم ہو جائیں گی اور گرمی بڑھ جائے گی، اس کی وجہ سے گلیشیئر پگھل جائیں گے اور پانی نیچے چلا جائے گا، زمینیں بنجر ہو جائیں گی۔ تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ، ہر بندہ اپنا اپنا اس کا ایک خواب ہوتا ہے، تو میرا یہ خواب تھا کہ میں اپنے ملک کو سرسبز و شاداب کروں۔ اس حوالے سے جب میں کشمیر کے اندر کوئی 25 سال مجھے اللہ رب العزت نے گزارنے کا موقع عطا فرمایا، وہاں پہ میں کاروباری حوالے سے رہ رہا تھا،
تو وہاں پر 200 سال کے چیڑ اور دیار کے قیمتی درختوں کو چوری کیا جاتا تھا، کاٹا جاتا تھا۔ تو جہاں سے وہ درخت 200 سال کا کٹتا تھا، میں اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا پودا لگا کے یہ پیغام دیا کرتا تھا کہ 200 سال پہلے یہ پودا کسی نے لگایا تھا، تو آج میں یہاں پر لگا رہا ہوں، اس کی بھی اگر عمر اتنی ہوئی تو ہماری آنے والی کئی نسلوں کو وہ فائدہ دے گا۔ پھر وہاں پہ آگ لگائی جاتی ہے پہاڑوں کے اندر، اس کی وجہ سے ایک دن سے لے کر 14-15 سال تک کے جتنے وہ پودے خود تیار ہوئے ہوتے ہیں وہ سارے جل جاتے ہیں، اور بڑی عمر کے درخت بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو گویا آبادی ہماری بڑھ رہی تھی، ہماری گاڑیوں کی تعداد بڑھ رہی تھی، اور درخت جو تھے وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ میں اس کے اوپر نہ صرف پودے لگاؤں گا بلکہ اس قوم کو شعور دوں گا کہ اپنی اس قوم کو ذہنی طور پر تیار کر کے تو ہم پورے پاکستان کو جو ہے وہ سرسبز و شاداب کریں گے، اور اس میں الحمدللہ ہم بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ اس وقت پورے پاکستان کے اندر شجر کاری کے اوپر بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے۔ یہ بتائیں کہ اب تک آپ کتنے پودے لگا چکے ہیں، اور مستقبل میں آپ کا کیا پروگرام ہے کہ کتنے اور پودے لگائیں گے، اور اس میں آپ کو کن لوگوں کا جو ہے وہ مدد بھی دستیاب ہے یا نہیں، یا صرف آپ اپنی مدد آپ کے تحت ہی یہ سارے پودے لگا رہے ہیں اور یہ شجر کاری مہم آپ نے سٹارٹ کی ہوئی ہے؟ جی، اس ٹائم تک میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ مل کر بلوچستان، کشمیر، تھرپارکر، چولستان، پنجاب، KPK، تقریباً ہر جگہ پر 17 لاکھ کے قریب ہم پودے لگا چکے ہیں، اور اس میں میری پوری ایک ٹیم ہے، بہت سارے دوست ہیں اب میرے ساتھ مل چکے ہیں۔ میں کسی بھی جگہ پر، میں مثال دیتا ہوں، ان دنوں میں ہم یونیورسٹیز کے اندر ہم پلانٹیشن کر رہے ہیں کہ وہاں پر کسی بھی یونیورسٹی کے اندر ہم کہتے ہیں کہ 5-7 ایکڑ یا 10 ایکڑ کے اندر ہم 5000 پودا ایک ہی جگہ پر لگا دیں، اس کا جنگل لگا دیں، تاکہ وہ جب پروان چڑھے تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ موسم جو ہے وہاں کا بہتر ہو جائے اور پاکستان سرسبز و شاداب ہو۔ تو میں کسی بھی جگہ پر جب لگانا کوئی بھی پروجیکٹ شروع کرتا ہوں تو میں ایک پوسٹ لگا دیتا ہوں، غلام رسول پاکستانی، جو میرا سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، تو دوست مجھے پودے گفٹ کر دیتے ہیں، اور ہم وہاں پر جا کر لگا کر نہ صرف زمین کے اندر لگاتے ہیں بلکہ ان دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور لوگوں کو بھی ذہنی طور پر تیار کرتے ہیں کہ درخت لگائیں گے تو بچیں گے، ورنہ ہمارا بچنا مشکل ہو جائے گا۔ اور آپ نے پوچھا کہ کتنے لگانا چاہتے ہیں، تو میری تو زندگی کی جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ میں کم از کم 50 کروڑ اپنی زندگی کے اندر پودے لگاؤں، اور جب مر رہا ہوں، جب میری موت آ رہی ہو، تو میرے ہاتھ میں پودا ہو اور کلمہ شہادت پڑھتا ہوا میں اللہ کی جنتوں کے اندر چلا جاؤں۔ اچھا، یہ تو آپ کا ایک مشن ہے اور آپ نے بڑا ایک صدقہ جاریہ کے طور پہ یہ کام کر رہے ہیں، تو اس صدقہ جاریہ کو آگے بڑھانے کے حوالے سے یہ جو پودے ہیں یہ آپ لیتے کہاں سے ہیں؟ آپ نے اپنی نرسری بنائی ہے یا کسی سے آپ خرید کر لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں یا جا کے لگاتے ہیں؟ اس کا کیا لائے عمل ہے؟ ہاں جی، جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہمیں پودوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہم اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اس کی تشہیر کرتے ہیں، لوگ ہمیں پودے خرید کے دیتے ہیں، اور وہ ہم پتوں کی سے ابھی تک خرید رہے تھے، لیکن ہمیں وہ پودا بہت مہنگا پڑتا تھا۔ تو کاروان ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن ایک ہے اسلام آباد کی، اس میں عابد گیلانی صاحب اس کے چیئرمین ہیں، تو میں نے ان سے بات کی کہ کیوں نہ ہم چولستان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، جنوبی پنجاب اور وسطی پنجاب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، یہی علاقہ زیادہ گرم ہے ہمارے اس ایریے میں، تو وہاں پر ہم اپنے پودے تیار کر کے وہ لگائیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمیں بتائیں کتنا اس میں خرچہ آ سکتا ہے اور آپ کتنے پودے تیار کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جی ہم نے اپنی جگہ کا حساب لگایا، اپنی ٹیم کا حساب لگایا، تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ 10 لاکھ پودے، وہ بھی نیم کے، سوہانجنا کے، شریں کے، جو ہمارے مقامی پودے ہیں، وہ ہم تیار کریں گے۔ تو پاک پتن کے اندر ہم جی اپنی فری نرسری پر 10 لاکھ پودے تیار کر رہے ہیں، جس کو میرا بیٹا حمزہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس مشن کو، اور انشاءاللہ فیبرری مارچ میں ہم اپنی اس نرسری کے وہ جو نیم اور اس طرح کے جو پودے ہیں وہ انشاءاللہ چولستان اور باقی یہ جو گرم ترین علاقے ہیں ان کے لیے ہم وہ وہاں پر لگانے کے حوالے سے بھیجنا شروع کریں گے۔ اور خوشخبری یہ ہے کہ اس وقت 50,000 پودے ہمارے کیکر کے ہماری اس فری نرسری سے جو ہم نے بیج لگا کے تیار کیے تھے، وہ کسانوں میں ابھی وہ تقسیم بھی ہم کر رہے ہیں۔ تو گویا اس میں یہ ہے کہ ہم پودے خریدتے بھی ہیں اور اس کے علاوہ اپنی نرسری پر بھی تیار کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہ جو پودے آپ لگا رہے ہیں تو ان پودوں میں کون سی زیادہ قسم کے آپ پودے لگانے کو ترجیح دیتے ہیں؟ پھلدار ہوں، پھولدار ہوں، کون سے ایسی اقسام ہیں جن کو آپ زیادہ
ترجیحی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ اس کی پلانٹیشن کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں، ہمارے یہاں عام طور پر جب میں نے زیادہ شجر کاری شروع کی تو ہمارے لوگ کونوں اور سفیدہ لگا رہے تھے. جی. تو میں نے پہلے دن سے ان کی مخالفت کی کہ کونوں کی ہمارے گھروں میں کوئی ضرورت نہیں، آبادیوں کے اندر یہ ٹھیک نہیں ہے درخت. اس کو ابھی بھی اگر کسی کے گھر میں لگا ہوا ہے تو اس کو کاٹ کے باہر پھینک دیں، اس کی جگہ پہ مقامی پودا لگائیں. تو ہم سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں نیم کو. نیم ایک ایسا درخت ہے جو 24 گھنٹے آکسیجن دیتا ہے. اس کی چھاؤں بہت ٹھنڈی ہے، 200-250 سال اس کی عمر ہے. اس کے بعد ہم ارجن کہتے ہیں، اس کے بعد ہم جامن کہتے ہیں، وہ پھل بھی دیتا ہے اور سایہ بھی دیتا ہے. اسی طرح پلکن ہے، وہ بہت گھنا چھاؤں دیتی ہے. پھر اگر کھلی جگہ ہے تو وہاں پر پیپل اور بورڈ، یہ ایسے پودے ہیں کہ اگر یہ لگا دیے جائیں تو اس کے نیچے ہماری 40 نسلیں جو ہیں نا وہ بیت جائیں گی. ان کی اتنی لمبی عمر ہے. تو ہم مقامی پودوں کو ترجیح دیتے ہیں. جہاں پہ امرود کی ضرورت ہے وہاں امرود لگاتے ہیں، انار کی ضرورت ہے وہ لگاتے ہیں. اسی طرح اگر پھولوں والے پودوں کی بات کریں تو وہ املتاس ہے، تبوبیہ ہے، اور اس طرح کے اور بہت سارے پودے ہیں. تو مقامی پودے جب تک ہم نہیں لگائیں گے، ہمارے ملک کا جو موسم ہے وہ کنٹرول میں نہیں آئے گا. جس طریقے سے یہ مختلف پودے، جس طرح کونوں کی میں نے بات کی ہے، تو کونوں کا تو سایہ بھی ٹھنڈا نہیں ہے. تو ہم مقامی پودوں کے اوپر کام کر رہے ہیں تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ اس کی فضائیں بھی ماحول دوست ہوں اور آکسیجن بھی ہمیں زیادہ ملے اور بارشیں برسانے کا وہ سبب بھی بنے. اچھا، یہ جو آپ اتنا سارا کام کر رہے ہیں، موسمیاتی تبدیلیوں کے جو اثرات ہیں دنیا بھر میں موجود ہیں اور پاکستان میں بھی ہیں، تو اس میں جو ہماری گورنمنٹ آف پنجاب ہے، گورنمنٹ آف پاکستان یا دوسرے ادارے، وہ بھی اس حوالے سے آپ کو کوئی سپورٹ یا ان کا تعاون بھی آپ کے ساتھ شامل ہے؟ ہر پاکستانی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حصے کا کام کرے. ہم اگر گورنمنٹ کے اوپر کہیں گے کہ صرف گورنمنٹ ہمیں پاکستان سرسبز و شاداب کر دے یا محکمہ جنگلات یا محکمہ انہار کر دے تو یہ مشکل ہو جائے گا. ہمارے ملک میں 1.8% پودے ہیں، درخت ہیں، جبکہ صحت مند معاشرے کے لیے پاکستان کا 25% رقبے کے اوپر درختوں کا ہونا ضروری ہے. اور اگر آپ بہت ہی اچھی صحت گزارنا چاہتے ہیں تو 40% جنگلات کا ہونا ضروری ہے. تو اب 1.8% جنگل ہے تو یہ گورنمنٹ نہیں پورا کر پائے گی. ٹھیک ہے، گورنمنٹ اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھائے، ہماری ان سے ریکویسٹ ہے، لیکن یہ ہر پاکستانی کا یہ فرض ہے، قومی، ملی اور مذہبی یہ فریضہ ہے کہ ہم اپنے اپنے گھروں کو سرسبز و شاداب کر لیں، ہم اپنی گلیوں کو سرسبز و شاداب کر لیں. اگر ہم اپنے حصے کا کام نہیں کریں گے نا تو ہمارا ملک سرسبز و شاداب نہیں ہوگا. اسی طرح علماء کرام ہمارا ساتھ دیں، اپنے خطبات کے اندر لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کریں. اسی طرح اساتذہ کرام اپنا کردار ادا کریں. طلبہ خصوصی طور پر، میں طلبہ سے یہ کہوں گا کہ وہ خصوصی طور پر ہمارا ساتھ دیں اس ملک کو سرسبز و شاداب کرنے کے حوالے سے. وکلاء اپنا کردار ادا کریں. تو جب تک ہم من حیث القوم سب لوگ اس ملک کے لیے تھوڑے تھوڑے پودے بھی لگا دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری وہ مجموعی طور پر جو شجر کاری ہوگی، صرف پودا لگانا نہیں ہے، اس کو درخت بنانا ہے، تو وہ انشاءاللہ پاکستان کو سرسبز و شاداب بھی کرے گی. اور اس کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلیاں جو ہمارے آ رہی ہیں، کبھی بارشیں ہوتی ہیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے زمین کا کٹاؤ ہوتا ہے، سیلاب آتے ہیں اور تباہی و بربادی ہو جاتی ہے. کبھی بارشیں رک جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے لاہور اور کراچی اتنے آلودہ ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. اور گرمی بڑھ رہی ہے تیزی سے، پانی تیزی سے نیچے جا رہا ہے، گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں اور وہ پانی سمندر کے اندر جا رہا ہے. تو ان سارے مسائل کا جو حل ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم مل کر اس ملک کو اپنا سمجھتے ہوئے کہ ہم نے اس میں رہنا ہے، ہمارے بچوں نے رہنا ہے، اس کو سرسبز و شاداب کرنا ہے. اچھا، یہ فرما دیں کہ اب تک آپ کتنے شہروں میں جا چکے ہیں؟ جانے سے مراد کن شہروں میں یہ آپ شجر کاری کی مہم جو ہے وہ اس کو لوگوں میں لے کے جا چکے ہیں، اور کہاں کہاں آپ سفر کیا ہے، کتنا سفر کر چکے اس کاز کے لیے؟ یہ جو صدقہ جاریہ ہے، اس کو میں بار بار صدقہ جاریہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ ماحول کے اندر اور ماحول کے جو اثرات ہیں موسمیاتی تبدیلیوں کے، ان کو کم کرنے کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. تو کن شہروں میں اور کتنا بھی تک آپ سفر جو ہے وہ طے کر چکے ہیں، وہ بھی اپنی مدد آپ کے تحت؟ جی، میں نے اس وقت تک پہلے تو میں نے پودے لگانا شروع کیے جی. اس کو سوشل میڈیا کے اوپر ڈالا، لوگوں نے بہت زیادہ اس کو سراہا اور بڑی دعائیں دیں. تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں، یہ میں اس طریقے سے کام کروں گا تو میری قوم بیدار نہیں ہوگی. تو میں نے پھر یہ کیا، 2017 میں چائنا بارڈر سے چلا، گوادر تک گیا،
34 दिन का सफ़र किया, 2018 में 73 दिन का कर दिया, 2019 में 105 दिन का मैंने सफ़र किया पूरे पाकिस्तान का। उसमें मैंने झीलों की सफाई की, आबशारों की सफाई करके पैगाम दिया कि मेरा मुल्क पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। अगर हमने इसी तरह कचरा कुंडी इसको बना दिया तो यहाँ तो फॉरेनर टूरिस्ट भी नहीं आएंगे, और वो आए ना आए जी, हमने अपने बच्चों को भी अपने खूबसूरत इलाके दिखाने हैं। तो उसके बाद मैदानी इलाकों में मैं स्कूल के अंदर जाता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाता हूँ, कॉलेजेस के अंदर जाता हूँ, बच्चों को ज़हनी तौर पर ग्रीन स्काउट्स बनाने में उनको बनाने की कोशिश करता हूँ कि पौधों की अहमियत बताकर उनके दिल और दिमाग के अंदर मैं पौधों की अहमियत को उजागर करता हूँ, उनके दिमागों के अंदर पौधे लगाता हूँ कि वो हमारे साथी बनकर हमें पाकिस्तान को साथ सबद और शादाब करने के हवाले से वो हमारे साथी बन जाएं। तो मैंने पूरे पाकिस्तान के अंदर जी कोई शहर नहीं छोड़ा जहाँ पर जाकर कोशिश ना की हो, लेकिन जो ज़्यादा पौधे लगाए हैं। बलूचिस्तान के एक दोस्त ने कहा जी कि हम बलूचिस्तान के इसलिए आप यहाँ पे पौधे नहीं लेके आते हैं, तो इस टाइम तक हमारी टीम वहाँ पर 40,000 पौधे लगा चुकी है। थरपारकर मिट्टी के अंदर मैं 5,000 फ्रूटी प्लांट्स लेके चला गया। इसी तरह कश्मीर के अंदर हमने 2 लाख पौधे लगाए। चौलस्तान के अंदर जो पाकिस्तान का सबसे गर्म तरीन इलाका है, मैं समझता हूँ गर्मी पैदा करने का कारखाना है, तो वहाँ पे हमने 2 लाख पौधे लगाए हैं। तो अभी मैं पाकिस्तान की तारीख़ का नहीं, दुनिया की तारीख़ का सबसे बड़ा टूर करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं 600 छोटे बड़े शहरों के अंदर जाके यही पैगाम देना चाहता हूँ। और ये 25,000 किलोमीटर का सफ़र होगा जिसमें मेरा 1 साल बीत जाएगा। तो इस तरीके से हम पूरे पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। अच्छा, आप गवर्नमेंट रेडियो पाकिस्तान के माइक या इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहेंगे, और इसके लिए ख़ुसूसी तौर पर सिविल सोसाइटी के लिए आपका क्या पैगाम होगा? हाँ जी, मेरा सबसे पहले तो गवर्नमेंट के नाम एक अहम पैगाम है। मेरी दरख्वास्त है कि सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट की नर्सरीज़ पर पौधे तैयार हो रहे हैं उनकी कीमत 2 रुपये की जाए। देखें, किसान अपनी ज़मीन में पौधे नहीं लगाना चाहता, अगर हम उसको 2 रुपये का पौधा देंगे तो शायद वो लगा ले। दूसरा ये है कि हर घर के अंदर 2 पौधों का कानून पास किया जाए। 8 कनाल ज़मीन के अंदर, ज़री ज़मीन जो है उसके अंदर 8 पौधे लगाने का कानून पास किया जाए, ताकि हमारे जो ये ज़री ज़मीनें हैं उसके अंदर भी दरख्त नज़र आएँ। किसानों ने ये स्प्रे और खाद बेचने वालों के कहने पर उन्होंने सारे दरख्त काट दिए हैं, उन्होंने प्लाटिंग कर दी है, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। अगर ये ज़मीन ही बंजर हो गई तो फिर किसान क्या करेगा उसका। दूसरे नंबर पर मैं जी जितने भी पाकिस्तानी बहन भाई हैं उनके नाम पैगाम ये है कि दरख्त हमारी ज़िंदगी हैं। दरख्त देखें, बुनियादी चीज़ें हमें क्या क्या दे रहे हैं जिसकी वजह से हम ज़िंदा हैं। दरख्त हमें ऑक्सीजन दे रहा है, दरख्त हमें खुराक दे रहा है, दरख्त की वजह से बारिश होती है, गोया पानी भी दरख्त की वजह से मिल रहा है। और चौथे नंबर पर जब हम बीमार हो जाते हैं तो वो जो दरख्तों और जड़ी बूटियों से बनी हुई अद्वियात हैं उससे दोबारा हम सेहतमंद हो जाते हैं। तो गोया कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है ज़रूरियात ज़िंदगी की जो दरख्त और जड़ी बूटियाँ हमें ना दे रहे हों। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं ना, अगर ये दरख्त अपने अंदर जज़ब ना करें तो मैं समझता हूँ इस दुनिया के अंदर सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा दरख्तों से हमने प्यार करना है, कोई खुशी हो या गमी हो। सालगिरह है, केक लेके जाते हैं, ले जाएं, लेकिन एक पौधा भी लेके जाएं जो उसकी ऑक्सीजन का सबब बने। और शादी है किसी की, शादी का पौधा लगाएं। कोई कारोबार कर रहे हैं उसके नाम का पौधा लगाएं। शजरकारी के हवाले से बड़ा आपका एक तजर्बा भी है, चूँकि आप नर्सरी से लेकर दरख्त लगाने फिर उनकी देखभाल भी करते, तो ऐसे कौन से दरख्त हैं जिनको हमें सोसाइटी के अंदर उनको इनकरेज नहीं करना चाहिए, यानी उनको नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो माशरे के अंदर फ़ायदे की बजाय वो नुकसान का सबब बनते? तो वैसे कौन सी इकसाम है दरख्तों की, पौधों की, जिनसे हमें बीइंग आम शहरी जो है वो अवॉइड करना चाहिए? देखें जी, कुछ पौधे ऐसे हैं जो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, जिस तरह सफ़ेदा है और कोनो है। लेकिन ये जो हम दरख्त लगा रहे हैं ना, ये अपने लिए नहीं लगा रहे हैं, अपनी आने वाली नस्ल के लिए लगा रहे हैं। तो हो सकता है 20 साल के बाद जाके हमें समझ आया कि कोनों की वजह से हमारा मकान गिर रहा है, या हमारी नीचे जो अंडरग्राउंड पाइप लाइनें हैं वो टूट फूट का शिकार हो गई हैं। उस वक्त अगर हमारे बच्चे वो उस दरख्त को काटेंगे, फिर उस वक्त लगाना चाहेंगे तो वो होगा नहीं कोई और पौधा। तो हमें देसी पौधे, जो मुकामी पौधे हैं, जिस तरह अमलतास है, उससे फूल भी आते हैं, साया भी है, नीम है, दरेक है, पिलकन है, सुख चैन है। इसी तरह ये जो हमारे पौधे और बहुत सारे इस तरह के हैं कि जामुन है, अनार है, अमरूद है, इस तरह के पौधे हमें लगाने होंगे। फिर बेलें फूलों वाली लगानी होंगी। सफ़ेदा बिल्कुल नहीं लगाना है, वो हमारा पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया कर रहा है
اور پانی ضائع کرنے والی چیزیں تو بالکل ہمیں نہیں لگانی چاہیے۔ تو چھتوں کے اوپر بھی ہم گملوں کے اندر بھی پودے لگا سکتے ہیں، نمائشی پودے، سبزیاں اگا سکتے ہیں۔ تو اپنے چھتوں کو بھی ہم نے ڈھکنا ہے، اپنے گلی اور محلے کو بھی ہم نے درختوں سے ڈھکنا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارا جو ماحول ہے وہ خوبصورت ہو سکے، ماحول دوست ہمارا علاقہ ہو سکے۔ جی غلام رسول پاکستانی صاحب، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ پاکستانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ریڈیو پاکستان تشریف لائے اور ہمیں جو ہے وہ وقت دیا۔ ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔